السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور گزشتہ سبق میں جو آپ کو کام دیا گیا تھا وہ آپ نے اچھی توجہ سے سنا ہوگا اور اسے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا اگر اس میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے تو اس کام کو مکمل کر لیں۔ آج ہم لغت القرآن کلاس ہفتم میں الدرس الخامس گردان اور صیغ سبق پڑھیں گے، اور جو آپ نے کام یاد کرنا ہے پہلے دن کا، اس میں صفحہ نمبر 17 اور 18 یہ دونوں صفحے ہیں، ان کو یاد کرنا ہے اور اس کو توجہ سے سننا ہے تو اور کتاب میں اس کو پڑھنا ہے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ دعا پڑھ لیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ آج ہمارا یہاں سے یہ سبق شروع ہوگا، درس الخامس گردان اور صیغے۔ سبق پڑھنے سے پہلے ذرا ہم اس کے جو گردان اور جو صیغے بنتے ہیں اس کو ذرا ہم دوسری مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ بیٹا یہاں پر جن گردان اور صیغوں کو بیان کیا گیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً ہر زبان میں فاعل یا تو کبھی حاضر ہوگا، جیسے مثال کے طور پہ تم نے لکھا۔ اب فاعل کون ہے؟ تم نے لکھا۔ اس کو آپ نے لکھا یہ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ نے لکھا یہ فاعل ہے۔ اچھا میں نے لکھا، میں نے لکھا فاعل میں ہو گیا، متکلم کا ہو گیا۔ اس نے لکھا یہ ایک فعل ہو گیا۔ وہ لکھتا ہے، وہ لکھے گا، لکھتا ہے، لکھ رہا ہے۔ اب یہ سارے جو اس میں فاعل یہی ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فاعل واحد بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے۔ اردو زبان میں واحد سے اگر زیادہ فاعل ہوں گے تو اس کو جمع ہی کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کام کرنے والے تو کہتے ہیں اس نے کام کیا، اس نے کام کیا۔ اگر کام کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں انہوں نے کام کیا۔ تو یہ فاعل میں انہوں نے کہہ دیتے ہیں۔ یا اگر متعین کرنا ہے تو پھر ہم دو کا لفظ لائیں گے، جیسے ان دونوں نے کام کیا۔ اب یہ دیکھیں ان دونوں، لیکن عربی کے لیے ایک کے لیے علادہ لفظ ہے، دو کے لیے علادہ ہے، اور ان سب یعنی سب کے لیے دو سے زیادہ کے لیے علادہ لفظ ہے۔ اس میں کہتے ہیں واحد، تثنیہ اور جمع، یہ تین لفظ عربی میں آتے ہیں واحد۔ پھر اس میں ہر زبان میں ہوتا ہے مؤنث اور مذکر۔ پھر اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے غائب اور حاضر اور متکلم۔ خود بولنے والا ہے یا جو سامنے ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، یا غائب ہے اس کے متعلق بات۔ تو واحد، تثنیہ، جمع، مؤنث، مذکر، اور اس سب کی غائب اور متکلم کے اعتبار سے کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ ان علامتوں کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے صیغے ہوتے ہیں، یعنی صیغے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا، یہ حاضر ہے، غائب ہے، متکلم ہے، واحد، مذکر، یہ ساری چیزیں اس ایک لفظ اور ایک نشانی سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ابھی ہم اس کو پڑھیں گے۔ دیکھیے بیٹا یہاں پر الدرس الخامس میں دیکھیں گردان اور صیغے۔ دیگر زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی فاعل کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مثلا غائب تھرڈ پرسن، مخاطب یا حاضر جسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سیکنڈ پرسن، متکلم فرسٹ پرسن کو ایک ہی لفظ سے بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ فعل کی مختلف صورتوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کتب، فعال کے وزن پہ ہم نے جیسے پڑھا تھا سبق میں، جیسے یہ دیکھیں ضاحی کا، فارحہ وہ خوش ہوا، وہ ہنسا، حسیبہ، اس طریقے سے یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو کتبہ کا معنی اس نے لکھا، کتبتا تم نے لکھا، تم ایک مرد نے لکھا، تا کے اوپر زبر ہوگی تو تم ایک مرد ہوگا۔ کتبتو میں نے لکھا۔ تو یہ تینوں مثالیں فاعل کی مختلف صورتوں کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ اب یہ جو سرخ رنگ کی عبارت لکھی ہے اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ وہ لفظ جس کے ذریعے سے فاعل کی کوئی حالت معلوم ہو صیغہ کہلاتا ہے۔ جیسے پہلی مثال میں کتبہ واحد، مذکر، غائب کا صیغہ ہے۔ اب دیکھیں تین چیزیں ذکر کر دی، ایک واحد، مذکر اور غائب۔
اب کیسے پتہ چلے گا کہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے؟ یہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی 3 حرف ہوں اور تینوں کے اوپر فتح ہو، زبر ہو، یا درمیان والے کے جو عین کلمہ ہے اس کے زیر ہو یا پیش ہو، تو یہ علامت ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ غائب کا صیغہ ہے، مذکر کا ہے، واحد کا ہے، ماضی کا ہے، یہ اور ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے۔ یہ ایک ہی لفظ کا بتا دیتا ہے، کیونکہ اس لفظ سے اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ لکھنے والا واحد ہے، مذکر ہے، غائب ہے۔ جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں ایک لفظ سے پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ عربی زبان میں غائب اور مخاطب کے لیے تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ، جمع کے لیے الگ الگ یعنی 6 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی مؤنث کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، مذکر کے لیے علیحدہ لفظ ہوتا ہے، لیکن متکلم کے اندر مؤنث، مذکر، تثنیہ اور جمع کے لیے الگ الگ صیغے نہیں ہوتے، بلکہ واحد مذکر اور واحد مؤنث متکلم کے لیے 2 صیغوں کی بجائے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ جیسے ابھی یہ دیکھیے کتبت، میں نے لکھا، تو اس کا یہاں پر کتبت، یہ اگر کوئی عورت ہوگی تو وہ بھی یہی کہے گی، یہی صیغہ استعمال کرے گی، کتبت میں نے لکھا، اور اگر کوئی مرد ہوگا تو وہ بھی یہی لفظ استعمال کرے گا، کتبت میں نے لکھا۔ اور تثنیہ اور جمع متکلم خواہ وہ مذکر ہوں یا مؤنث ہو، ان کے لیے 4 الگ الگ صیغے نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ تو اس طرح کل 14 صورتیں ہو گئی۔ یہ دیکھیے 6 اور 6 12 ہو گئے، یعنی غائب اور حاضر کے واحد، تثنیہ، جمع کے علیحدہ علیحدہ کر کے یہ 6 صیغے بن گئے 12، اور 2 متکلم کے ہو گئے، ایک واحد متکلم کا اور ایک جمع متکلم کا۔ جمع متکلم میں تثنیہ بھی آ جاتا ہے، تو لہٰذا کل 14 صیغے بنتے ہیں۔ ان صیغوں کو ایک خاص ترتیب سے پڑھا جائے تو اس کو گردان کہتے ہیں۔ یعنی اگر سارے صیغوں کو غائب کا ہے، مذکر کا، پھر تثنیہ کا، پھر جمع کا، اس طریقے سے جو آگے ترتیب آ رہی ہے، اگر اس پوری ترتیب کے مطابق پڑھا جائے گا تو اس کو گردان کہتے ہیں۔ اب دیکھیے گا، اب وہ صیغوں کی جو ترتیب لکھی گئی ہے، اب سب سے پہلے واحد مذکر غائب کا صیغہ لکھا جاتا ہے، پھر تثنیہ مذکر غائب کا، پھر جمع مذکر غائب کا۔ یہ آگے تفصیل ساری کی ساری گردانیں بھی آئیں گی، لیکن صیغوں کی ترتیب یہی ہوگی۔ پھر واحد مؤنث غائب کا، تثنیہ مؤنث غائب کا، اور جمع مؤنث غائب کا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 6 صیغے ہو گئے، سارے غائب ہیں، سب کے ساتھ غائب غائب لکھا ہوا ہے۔ پہلے 3 مذکر کے ہو گئے اور دوسرے 3 مؤنث کے ہو گئے، اور سب سے پہلے واحد کا، پھر تثنیہ کا، پھر جمع کا، پھر واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع۔ اب یہ جو ترتیب ہے بالکل یہی دوبارہ لوٹے گی، لیکن یہاں پر حاضر اور مخاطب کے صیغے کہلاتے ہیں۔ واحد مذکر، مخاطب، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، اور یہ سب کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مخاطب لکھا ہوا ہے، تو یہ غائب ہو گیا، یہ مخاطب ہوا۔ تو اس میں ترتیب میں صرف غائب اور حاضر کے اعتبار سے فرق ہے، یہ سارے حاضر کے صیغے ہو گئے۔ تو اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مذکر پہلے تینوں کے ساتھ مذکر لکھا ہوا ہے، اور آخری تینوں کے ساتھ مؤنث لکھا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلے صیغوں پہ۔ واحد متکلم، تو واحد کے ساتھ مؤنث اور مذکر نہیں لکھا ہوا۔ اسی طرح تثنیہ اور جمع متکلم لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر مؤنث اور مذکر نہیں لکھا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واحد متکلم یہ مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے آتا ہے، اسی طرح تثنیہ اور جمع متکلم یہ بھی دونوں کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کل صیغے یعنی مؤنث اور مذکر کے علیحدہ علیحدہ شمار نہ کر کے کل 14 صیغے ہوئے۔ تو اب جو بھی گردان ہوگی اس کے 14 صیغے ہی ہوں گے، یہی 14 صیغے ہوں گے، یہ یاد رکھنے آپ نے۔ واحد مذکر غائب، اس کو 3rd پرسن کہتے ہیں، اور اس کو 2nd پرسن کہتے ہیں، اس کو 1st پرسن کہتے ہیں۔ تو اب آئندہ آنے والے صفحات میں ہم آپ کے سامنے فعل ماضی، مضارع، امر، نہیں اور جو دیگر گردانیں اس سے بنیں گی وہ ساری یعنی اس کو ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو بیٹا آج ہم نے صرف یہ ترتیب ذکر کی، آپ نے اس ترتیب کو یاد کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ پہلے غائب ہے، پھر حاضر ہے، اور پھر متکلم کے صیغے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کو اچھی طرح توجہ سے پڑھیں گے تو یہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔